ذرا دیکھنا دروازے پہ کوئی کچھ دینے آیا ہوگا، زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو رفع دفع کر لینا۔ رابطے بھلے نہ ہو چاہتے تو رہتی ہے، درد کے وجود سے نسبتیں تو رہتی ہے، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہے۔ ہر خاندان میں ایک ایسا شخص ضرور ہوتا ہے جو سارے خاندان کو آپس میں لڑوا کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دلی خواہش ہے سب مل جل کر رہے، بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہہ نہ جا سکے تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقت بہت کچھ دے جاتا ہے، اچھی بری باتیں، بہت بڑے اور گہرے زخم بھی دے جاتا ہے، اس لیے تو گھڑی میں پھول نہیں بلکہ کانٹے ہوتے ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرتا ہے۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرے، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کے ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے۔ سکون فراہم کیجیے، یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ کسی کے آنکھ میں آنسوؤں کا سبب ہے تو بھی انتظار کیجیے۔ برا وقت گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے لیکن جاتا چمٹی کی پیٹھ پر ہے، مگر جاتے جاتے بہت سی فضول اور مطلب پرست لوگوں کو بٹھا کر لے جاتا ہے۔ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، آوازیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پیچھے رہ جاتی ہے تو صرف یادیں، کچھ سچی سی، کچھ چھوٹی سی، کچھ پوری سی، کچھ ادھوری سی۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہے، کبھی روتے ہوئے دونوں کو یاد کر کے ہنستی ہے اور کبھی ہنسنے کے دونوں کو یاد کر کے روتی ہے، یہی زندگی ہے۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا رہے اور بافرض وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں بھی آ جائے تو وہ کبھی میٹھے نہیں ہو پاتے۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالوں کی دنیا ہوتی ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند سیکنڈ کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ افواہوں سے مت ڈرو، یہ ہمیشہ ایسے لوگوں کی تخلیق کروا ہوتی ہے جو آپ کی کامیابیوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ پتہ ہے ابلیس کیا کرتا ہے، اس کی کارروائی کا کیا طریقہ ہے۔ ابلیس انسان کی نفس سے ساز باز کرتا ہے، نفس میں امنگ خواہش ضرورت کو جگاتا ہے۔ جس قدر خواہش ناممکن ہوگی اسی قدر ابلیس سے عین ممکن بنا کر دکھائے گا۔ وہ امید دلا دلا کر کوشش کر کے جال میں پھنسا کر اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف لے جائے گا، اور جو نہیں انسان رحمت سے مایوس ہونے لگتا ہے ابلیس اسے اغوا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔
ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہے، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم نصیب کو چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں۔ ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہی ہے، یعنی دوسروں کے گناہوں پر اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ خوف انسانوں کے لیے اتنا طاقتور جذبہ ہے کہ جب ہم خود اس کے قبضے میں لینے دیتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں سے ہمدردی کو باہر نکال دیتا ہے۔ اس شخص سے کنارہ کر لو جو تمہیں اپنی مرضی کے مطابق محبت دے، یعنی جب چاہے محبت کا احساس دلائے اور جب چاہے اجنبی کر دے۔ محبت موڑ پہ انحصار نہیں کرتی۔ جو اپنے موڑ اور مرضی کے مطابق محبت کرے، اس سے کنارہ کرنے کے سوا اور کوئی بہتر راستہ نہیں۔ کوشش کرے جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق کا مخلص ضرور رہے۔ منافقت نہ کرے۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ زنا کرتے وقت نہ مرد کو عورت کی عمر نظر آتی ہے اور نہ ہی مرد کو عورت کی صورت، لیکن جائز نکاح کے لیے عورت حسین اور کم عمر چاہیے ہوتی ہے۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیے، کبھی دل کی بھی سننا سکھائیے، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیے، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا پاگل پن کرنا بھی سکھائیے۔ پھر آپ جانیں گے کہ وہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں۔